قد شغفہا حبا کی تسبیح ہم پڑھ رہے ہوں تو آواز ہمیں بھی آتی ہے کہ بندے ہوں ساڈا نا ہے نا کمال ہی رہ گیا، لیکن کیا کریں۔ سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں، سہ ورے تو کتاباں پڑھیاں، پھر بھی طالب زرد چل رہا ہے ساوی کا، لیکن جو پوچھنا ہے وہ کوئی 19 سال ہونے کو ہے، کوئی پوچھنا ہے۔ پھر میں اکثر کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی کالا پہ گیا، قربان جاؤں میرے بڑے حضرت صاحب رومی اثر غزالی دورہ نباز ملت حکیم عبداللہ رحمت اللہ تعالی 100 سال کا ایک طویل دورانیہ تھا جو حضرت مسند پہ بیٹھ کے گزارا، بڑا طویل دورانیہ تھا۔ حضرت سویرے اپنی خانقاہ کا دروازہ کھولا اور رات 9، 9:30، 10 بجے تک دروازہ کھلا رکھا تاکہ کل کو کوئی سیال کوٹی جا کے یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ جی میں تیرا پتہ یا رستہ پوچھنا ہوں دے کدے کو پوچھنا ہے۔ جمعہ بھی پڑھایا حضرت، کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے حضرت، بالکل آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے، لیکن گفتگو ایسی کرتے تھے جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت۔ نہیں تھے بولتے حضرت، بہت کم، لیکن جب بولتے تھے تو سونا۔ یہ تو چلو حضرت میرا تو معاملہ ہی اور ہے نا، ہم نے اس طرح کے پروگرام بھی دیکھے کہ اس سے بڑا مجمع بیٹھا ہے، 2.5 گھنٹے لوگ بیٹھے رہے، حضرت نے کلام کیا۔ میں کل بھی نالائق تھا، آج بھی نالائق ہوں، میں پاس بیٹھے نا وہ اندر یار چلو آپ نہیں گل کرنی بھلا سانوں کہن اسی کر چڑھنے، لیکن تب تو غصہ لگتا تھا، لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کیوں نہیں سن بول دے، کیونکہ وہ اس کیفیت اور حال میں تھے کہ ان کو باطن نظر آتے تھے حضرت، اور بابے نو دسدا سی کہ اے سارے چسکا لانا ہے۔ سچ بتائیے گا آپ چسکا نہیں لگاتے؟ آپ گھر سے کیا کہہ کے آئے ہیں سارے؟ یار مصباحی آیا چلو ذرا سونا ہی ہے، تھی سننا ہے، ایس تو اگے تھا کوئی ارادہ ہے؟ میرا روز کا کام ہے، یہ تیسرا بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے ایک اور کرنا ہے، پھر میں نے چکوال پہنچنا ہے صاحب، مجھے ہزاروں لوگ روز ملتے ہیں۔ مصباحی صاحب تاڑیاں ساریاں تقریراں میں سنی ہیں، تو ایک دفعہ بندے کو میں پیروں کے ناخن سے لے کر سر تک دیکھتا ہوں، وہ سنیا ہی نہیں نا، منی میری کھیڑی ہے۔ میں تینوں کدوں کیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ، میں تینوں کدوں کیا ہی کہ ننگے سر آئی، میں تینوں کدوں کیا رہی سر تے ٹوپیاں پگ نہ بنی ہے، تو تے چسکا لاندے ہو تسی ایدہ۔ اللہ کرے گل کو چسکے تو تھوڑی اگے آئے، کیونکہ اس بابے نو دسدا سی کہ اے چسکا لاندے نے، لیکن پھر جتھے بولنا سونا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت کو ایک جنازے کے لیے کھا گیا، آپ کو پتہ ہے ساڈے جڑا میر بھائی نے نا جنہوں اللہ پاک نے کوئی پیسے دیتے ہیں، انہوں دا کوئی فوت ہو جائے تو انہوں دا جنازہ محلے دے مولوی نال ہوندا نہیں ہوندا، انہوں دا دل کردا ہے کوئی اتھوں مولوی صاحب آنے، وہی تسکین ہی ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کی اچھی نیت بھی ہو، لیکن زیادہ تر صرف ایدی تسکین واسطے کیتا جاتا ہے، اپنا شملہ اچھا رہے، کیونکہ حضرت اگر محلے کے امام صاحب جنازہ پڑھا دیں گے تو پھر ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ جنازہ انہوں نے پڑھایا، اس لیے ادھر بھی یہ سلسلہ موجود تھا۔ اب اس وقت سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا نام کس کا تھا؟ سارے جناب، لیکن وہ بے نیاز فقیر تھا، لیکن وہ پھر بندے اتنے ڈلے کہ بات ماننی پڑ گئی، حکم ہوا بھئی آؤ جنازے تے چلیے، ہم چلے گئے کیونکہ امیر کا جنازہ تھا، آنے سے پہلے حضرت جنازگاہ بھری پڑی تھی۔ اب پتہ نہیں حضرت اس کتاب کا مصنف کون ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کس نے پبلش کی، یہ کس دکان پہ بکی، اور آپ نے کس دکان سے یہ کتاب خریدی کہ جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امیر دے جنازے تے ثواب بہتا ہوندا ہے تے غریب دے جنازے تے ثواب ذرا بھی ہوندا نہیں۔ کی نا کی ہے جی کتاب دا؟ کی نا ہے کتاب؟ کیڑی دکان تو لئی تسی؟ نہیں پڑھی تے ہے نا حضرت صاحب، کیونکہ حضرت نور الازا سے لے کر ہدایہ کدو کسی میں یہ نہیں لکھا، لیکن پتہ نہیں میری قوم نے کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھ لیا، کیونکہ میری قوم اسی مسئلے پہ عمل پیرا ہے حضرت، غریب مر جائے تے جاندہ کوئی نہیں، تو امیر مر جائے تے رہندہ کوئی نہیں، بھئی پڑھا تو آپ کر رہے ہو، کتابوں میں تو ایسا مسئلہ نہیں لکھا کوئی۔ میں حضرت اس دن اسلام آباد جا رہا تھا، لالا موسیٰ روڈ پہ ٹریفک تھوڑی سلو ہو گئی، میں ساتھ سیٹ پہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے کتاب بند کی، باہر دیکھا کیوں ٹریفک رکی، جنازہ جا رہا تھا جی، 4 یا 5 بندے ہیں جنہوں نے منجی چکی سی،
पूरे जनाजे के साथ सिर्फ 16 बंदे थे। मैं समझ गया शहर का कोई गरीब मरा है, क्योंकि अगर अमीर मरा होता तो 16 बंदे नहीं होने थे, फिर बंदे 1600 होने थे। ठीक है, क्योंकि अमीर का जनाजा था। जब हम पहुंचे तो हजरत सारी जनाजा पहले भरी पड़ी थी, और मैं हैरान हूँ हजरत अपनी मुनाफकत पे कि ये कौम कई सालों से हजरत सुबह असम्बली में ये पढ़ती है, आज भी पढ़ा है सुबह। आज तो चलो इतवार है, सुबह फिर हमारे स्कूलों में यही पढ़ाया जाएगा। क्या हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। लेकिन कितनी मुनाफकत है हजरत। कहते ये हैं लेकिन हाल ये है कि जाते गरीब के जनाजे फिर भी नहीं होते। बल्कि मेरे मुल्क में पढ़ा कुछ जाता है लेकिन किया कुछ, उल्टी गंगा बह रही है। बल्कि यहाँ सारे के सारे कानून ही गरीब के लिए। अमीर हजरत अपनी गाड़ी के नीचे 7 बंदे मार देता है, देखिए डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट बना देता है, पागल है, पागल है। डॉक्टर को पता चल गया ये पागल है। जब उसने गाड़ी निकाली तो घर वालों को पता चला नहीं कि पागल गाड़ी। चौकीदार ने भी रोका नहीं कि तू पागल है, तू गाड़ी कितने लेके चल। लेकिन डॉक्टर को पता चल गया, तो फिर हजरत वही पागल मुल्क से। लेकिन गरीब को कोई जुर्म होए ते ओदे वास्ते कानून है। जो हजरत को साइकिल चोर फड़िया जाता है, कभी किसी पुलिस वाले ने यह नहीं किया चलो फड़ कर जाओ ये घर वेख के साइकिल क्यों चुकी, कोई कुछ भी नहीं है। बल्कि इतने तुने गरीब जाता है। गरीब का है ही इस मुल्क च कोई नहीं। कोई गरीब का पीर नहीं, कोई मिसबाई साहब गरीब का यार नहीं, कोई नाथ खां गरीब का यार नहीं है। यह सारा कुछ अमीरां नूं मुयस्सर है। बल्कि अब तो खानकाओं में ये है, आस्थानों में ये है कि मीर मुरीद पीर साहब नाल अंदर बह के छोटा गोश्त खाते हैं, और गरीब मुरीद हजरत जी बाहर टुटियां थालियां च दाल खाते हैं। अब तो तंद नहीं तानी बिगड़ गई है सारी। लेकिन पढ़ती कौम सुबह क्या है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत। लेकिन नीति कभी भी नहीं गरीब का कोई। लेकिन हजरत उलमा बैठे हैं हजरत, जब भी किताबें खोली तो हैरान रह गया कि हमारे इस्लाफ पढ़ते तो नहीं थे लेकिन करते दब के गरीब की हिमायत थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ज़माना दराज तक मेरा ये इरादा और कोशिश रही कि मैं हजरत अबू बकर पे सबकत ले जाऊँ। लेकिन हजरत साहब नंबर ते अबू बकर को तां कोई खोए ना कि दिता किसी और ने। नंबर पहला अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने। जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल दे उससे कोई वो नंबर छीन सकता है। जिन्ना मर्जी पे रोले पाओ तुसी सिद्दीक़ अकबर दा फैल ही ना तुसी जो मर्जी करो, थले भावें तुसी जो बदल छड़ो, इंज बदलो उंज बदलो, लेकिन लोहे महफूज ते सिद्दीक़ अकबर दा। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे नजदीक भी सिद्दीक़ अकबर दा, बल्कि हजरत अली दे मुताबिक भी हजरत अबू बकर दा, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे नजदीक भी हजरत अबू बकर दा, बल्कि इमाम जाफर सादिक भी कहते हैं कि हजरत अबू बकर दा, बल्कि हजरत मुजद्दद अल फ़सानी ने भी यही दसिया कि अबू बकर दा, बल्कि हुजूर गौसे आज़म ने भी यही दसिया कि अबू बकर दा, बल्कि पीर मेर अली शाह साहब ने भी यही दसिया कि अबू बकर दा, पीर जमात अली शाह साहब दे भी अकीदा पहले नंबर दा सी। तुसी जो करना कर लो, लेकिन हकीकत बदली जाएगी नहीं। लेकिन आप फरमाते हैं फिर वो वेला और वक्त आया कि मुझे भी क्या नहीं पड़ा कि उमर सबकत तो दूर, काश तो अबू बकर के सीने का इकबाल ही हो। फरमाते मदीना पाक के मज़ाफ़ात में एक अम्मा जी थी जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना तो हाल में उस अम्मा से कोई काम था और ना ही माजी में मुस्तकबिल में कोई काम पड़ा। उस अम्मा ने किसी के क्या काम आना था। नाबीना भी थी, अंधी भी थी, कमज़ोर भी थी, गरीब भी थी, बूढ़ी भी थी। लेकिन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद उस माई की खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे लिया। रोज़ाना उसके घर जाते, जाके झाड़ू देते, ताज़ा पानी भरते, सालन बनाते, आटा गूंदते, रोटी पकाते और अम्मा को खिला के वापस आए। और मैं अक्सर सोचता हूँ मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने यारों में क्या रंग भरे थे। इतने भाई 2 उम्र बंदा कर नहीं लैंदा ते बंदा कहता जी हुण मैं पता नहीं की शै वा। बंदा एक हज कर नहीं लैंदा ते बंदा कहता और पता नहीं मैं की शै वा।
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 حضرت صاحب پیسے نہیں ساڈے کول آندے، ساڈا سارا کچھ بدل جاتا ہے. اسی رشتہ دار بدل لینے ہیں، ہم یار دوست بدل لیتے ہیں، ہم محلے داریاں بدل لیتے ہیں. حضرت صاحب چلو بات آ گئی، میں علماء سے اجازت لے کے پتر کدی نہ بدلیو، اور یاد رکھیو جے اے غریب نہ ہون تو کل کسے امیر نے بخشیا جانا نہیں، کل کسی امیر نے بخشیا جانا. میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں نے یہ گھڑی باندھ رکھی ہے پتر جی، میرے مالک نے منو اس گھڑی رو پوچھ لیا، میرے کو دیا بھی جواب کوئی نہیں. ٹائم دیکھتا ہوں نا میں، اس اب بھی آپ نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ ہونے کو ہو گیا اسپیچ کرتے، ٹائم ہی دیکھ رہا ہوں نا. تو جی میں مالک نو اے عرض کی تھی رب کریم وہ تقریر کرنی ہوں سی، نماز پڑھنی ہوں سی، تو وہ ٹائم دیکھن واسطے جی مالکہ نے کو کہہ چھڑیا تو وہ جڑی پٹھان کر 250 دی سی ٹائم تے وہ بھی دس دی سی. ایڈے مہنگے برانڈ دی کانوں بنی ہے، کی جواب دینا ہے؟ میرے کو جڑا فون ہے وہ میں کی جواب دینا ہے؟ تو پتہ ہے مصباحی صاحب نے چھٹنا کیوں ہے؟ کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی مسکین اتھے اٹھ کھلوئے اور وہ اللہ نو عرض کرے ربا چل جو بھی ہے بس جی اللہ آپ کو برکت دے. لڑے آ گئے حضرت، اللہ آپ کو برکت دے. کوئی حضرت جی غریب عرض کرے ربا چل معاف کر دے، ایدہ چلہ میرا چلہ ایدی جیب نال بنیا پھر ہے جے باقی. اور حضرت صاحب آپ بڑے پریشان ہیں نا جی، ذرا دیکھو جی کاروبار جڑا نا پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. اور میں قرآن بھی تو کھولو نا کبھی، قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور پہ 100 روپے آئے اور اپنی ساری ضرورتیں نکال کے یہ میرے پاس 100 ہے وادو پڑا ہوا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سلیمان اے 100 سارے دا سارا تیرا نہیں، اور بھی حصے دار نہیں. اور حصے دار کون ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور میرے والدین اے سوچ اینج حصے دار نے کہ میری امی یا میرے ابو 100 دا 100 میری جیب چو کٹ لیں تے میں انہوں نے پوچھ سکتا نہیں. پھر دوسرا حصے دار کون ہے؟ وَذِي الْقُرْبَى میرے غریب رشتہ دار. پھر تیسرا وَالْيَتَامَى، پھر چوتھا وَالْمَسَاكِينَ. لیکن حضرت جی مصباحی صاحب کہندے ہیں نا کہ نہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نہ وَذِي الْقُرْبَى، نہ وَالْيَتَامَى، نہ وَالْمَسَاكِينَ. 100 میں کھانا کلیاں پھر کی ہوندا ہے؟ پھر لگ دی ہے کھچ، پھر لگ دی ہے کھچ. پھر تھی کدی ادھر نسدے ہو کدی ادھر نسدے ہو. تو میرے ورگے ڈھیر بیٹھے نے وہ کہندے نے جی بڑا سخت وار ہویا ہے، نیلا کالا ہرا پیلا. لیکن کبھی قرآن سے پوچھو، قرآن تمہیں کچھ اور بتائے گا. قرآن کہتا ہے کھچ تینوں کیوں لائیے؟ کیونکہ کلا بلا تکرمون الیتیم. اے 100 روپیہ تیرا کلے دا نہیں سی، یتیمہ دا بھی سی. اے 100 تیرا کلے دا نہیں سی، یتیمہ دا بھی سی. تو یتیم نو دتا نہیں، پھر لائی تینوں کھچ. کلا بلا تکرمون الیتیم. پھر کھچ لگی ہوندی دوجی وجہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے 100 تیرا کلے دا نہیں سی، اے وچ مسکینہ دا بھی سی. تو دتا نہیں، پھر لگی ایسے پتر جدو بھی کوئی ٹینشن آئے کاروبار چاہے تو کلیاں بہ کے سوچیو کہ 100 کدا کدا سی جنہوں دیتا نہیں، آپ ٹھیک ہو جائے گا سارا، آپ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کی کریے پتر، ساڈا کام دسنا سی، لیکن اسی دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ساڈا کام دسنا ہی کہ جا ویخ یہ سوچ کیڑا کیڑا حصے دار دے کے آؤ، سب ٹھیک ہو جائے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. پھر ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. صاحب کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، میں
تانوں اپنا اکھاں ویکھا کہ کس طرح کھچ لگتی ہے. یہ سیالکوٹ کے پاس علاقہ ہے بھوپال والا, وہاں ایک کلندر گزرے ہیں حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ, ایم اے تھے اور 1960 کا ایم اے تھا ان کا, ٹھیک ہے. اور جب ریٹائرڈ بھی ہوئے تو یہ ایک کالج میں پرنسپل ہو کے ریٹائرڈ ہوئے, پڑھیا لکھا بندہ سی حضرت صاحب, لیکن جذبہ ہوتا گیا. ایک پھر وقت آیا حافظ صابر علی صابر صاحب نے پریس کرنے کیے, کپڑے پہننے چھوڑ دیے, لوگ جوتی اٹھاتے تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, اس لیے پھر ایک وقت آیا حافظ صابر صاحب نے جوتی پہننی بھی چھوڑ دی. رب سے اتنی لو لگی ہوئی تھی کہ ہفتے میں صرف ایک بار گھر جایا کرتے تھے. بڑھاپا بھی تھا حضرت, وہ جمعرات کی رات کو گھر جانا, صبح جو جمعے کی فجر کے لیے آنا, پھر جانا نہیں ہے. وہ بارش نہیں ہو رہی تھی, جون بڑا گرم جون چل رہا تھا, اور جس بندے نے بھی آنا نا اس نے آ کے حافظ صاحب سے, حافظ صاحب ذرا دعا فرمائیں بارش ہو. حافظ صاحب نے دعا لی ہاتھ چکنے, اور حضرت صاحب اس بابے کو اللہ کو منانے کا فن, اللہ کو منانے کا رنگ پتہ تھا. جب حافظ صاحب دعا کرتے تھے نا تو سامنے بیٹھے کو یقین ہو جاتا تھا کہ حافظ صاحب نے اللہ نو منا. حافظ صاحب نے اینی دعا کی تھی لیکن بارش کوئی بھی. وہ ملک صاحب تھے ادھر نا, تو حافظ صاحب نے نا بندہ بچے آپ بھیج کے نا مدرسے کا ملک صاحب کو بلوایا. وہ ملک صاحب آئے تو ملک صاحب کو حافظ صاحب نے نا اپنی جیب سے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور کہا ملک صاحب ایدا او قیمہ لے کے آؤ جڑا کار تسی آپے کھاندے ہو. کہتے میں سمجھ گیا, میں قصاب کے پاس گیا, میں نے جا کے کہا نو چچڑا, نو ہڈی, نو چربی, اونلی میٹ, صرف گوشت دے مینوں بہترین کر کے. کہنے 1000 دا قیمہ لیا, میں لے کے آپ صاحب کے مدرسے آیا, قیمے کا شاپر پکڑ کے نا کہنے لگے آپ ملک صاحب تسی جاؤ کار اپنے. کہتے میں نہیں گھر گیا, میں باہر جا کے نا چھپ گیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حافظ صاحب قیمے کا کیا کرتے ہیں. اب حافظ صاحب کی مسجد سے باہر نکلو نا, ایک راستہ اس سائڈ سے جو مین جہاں گاڑی قریب آ جاتی تھی, ایک راستہ اس سائڈ سے باریک گلیوں والا راستہ. کہتے ہیں حافظ صاحب نے گلیوں والا راستہ اختیار کیا. کہتے ہیں آپ سب چل پڑے, میں بھی پیچھے چھپ چھپ کے جا رہا تھا. کہتے تھوڑا سا آگے جا کے نا رک گئے اور میری طرف منہ کر کے کہتے ہیں ملک صاحب پھر جی آنا ہے تو نال ہی آ جاؤ, پھر چھپ کے کروں آنا ہے, مختصر کروں گا. کہتے ہیں بھوپال والا مین پہ پہنچے اور مین کراس کر کے نا ہم کھیتوں میں اتر گئے. کہتے جب کھیتوں میں اترے تو آگے جا کے کیا دیکھا منظر کیا ہے, ایک کتیا نے بچے دے رکھے ہیں, لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. کوئی گاڑی والا جاتے اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے. اب کیونکہ کھانا لینے جا کوئی نہیں سکتی, خود بھی بھوکی ہے, اس لیے اس کے بچے بھی بھوکے, خود بھی رو رہی ہے اور بچے بھی. تو بارش کتوں آئے, پکی گل روندے ہیں. عرض کر دی ہوگی ربا کسی نو نہیں پتا, ایک ماں بھی بھوکی ہے اور بچے بھی بھوکے ہوئے, کیسے لوگ نہیں. حضرت صاحب کتی روئے تھے بارش, حافظ صاحب دعاواں کر کر تھک گئے تے پوے کہ پتر ایتھے تے لوگ بھوکے بیٹھے نے اپنے گھراں چ. ایتھے کنیاں کنیاں تیاں روز نماز تو بعد اسے چوک کے روندیاں, یا اللہ کسے پیسے والے نو خیال نہیں کہ کسی دی دھی بھی بہ کے ڈیک دی پئی ہے کہ کوئی آ کے ساڈے سر تے ہاتھ رکھے, کوئی 4 پیٹیاں لے دے, کوئی 2-4 جوڑے لے دے, کوئی ساڈی جان دا خرچہ چک لے, تے جے کوئی بہتے دل لے کو نال ایک فریج لے دے, نال واشنگ مشین لے دے, تے اسی بھی اپنے گھر جائیے. لیکن پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا ہے, یتیم تیاں غریب تیاں ویکھدا کوئی نہیں. 25 حضرت صاحب عمرے دے ٹکٹ دین ڈے, کنے کیا تانوں ٹکٹ دین, کنے کیا تانوں ٹکٹ دین, کو بتا دو مجھے. صدیق اکبر کا کو قول بتاؤ, کوئی حضرت عمر فاروق کا فرمان دکھا دو, کوئی حضرت عثمان غنی کا فرمان بتا دو. پورا قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت صاحب, اور 25 عمریاں دے ٹکٹ دے رہے ہیں. وہ بیچاریاں کار بیٹھیاں, فجر بھی رون ڈیاں نے, زور بھی رون ڈیاں نے, اثر بھی رون, 30 31 32 33 سال تیاں دیاں گھراں چ بیٹھے عمرہ ہو گئی ہیں حضرت. صرف ایسا تو نہیں ویاں جان ڈیاں کہ کوئی سر تے آ کے ہاتھ رکھدا نہیں. اور امت کس طرف لگی ہوئی ہے حضرت صاحب, عمریاں دے ٹکٹ 25 جی 30 جی 40 جی 35 جی. ہوئے بندے اللہ دے ویکھو قرآن کی کہہ رہے ہیں, حضور پاک کی فرما رہے ہیں. حضرت صاحب بیٹھی ہیں اپنے گھراں وچ, حضرت صاحب کہتے ہیں رو رہی ہے باقاعدہ. ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آنکھوں سے, کہتے ہیں حافظ صاحب بھی دیکھ کے نا رو پڑے. جی وہ قیمے کے شاپر کھولا, اس کو فولڈ کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا. پتہ نہیں کتنی بھوکی سی, ٹوٹ پئی قیمے تھے.
رج کے انہیں قیمہ کھادا اور قیمہ کھا کے نا انہیں شمان المنہ کر کے کو واسطے کٹی. ملک صاحب کہتے ہیں جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے ہوئے گئے, لیکن جب ہم گھر کو واپس آئے تو بارش میں نہاتے ہوئے آئے. جب بھی پتر کوئی معاملہ ہو تو بیٹھ کے دیکھنا کہ 100 دا حقدار کیڑا کیڑا جنہوں میں 100 بچایا نہیں, جا کے چپ کر کے دے آئیو, سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن پتر یہ گلاں کیویں تانوں دسیے, یہ تانوں دسیے غریباں دے یتیماں نوں دو تے پھر میں انہاں کی گل کراں گا, پھر تسی غصہ کر جانا یا میرے تے فتویٰ دے دو کہ مصباحی صاحب بھی ہو گئے, پھر میرا عرس کیویں ہونا ہے. جے میں تانوں کہاں کہ جاؤ غریباں نوں دے کے, میرا پھر عرس دا خرچہ کنے چکنا ہے. اس لیے اتھوں میں چپ ہاں اور ایتھے کی کریے. پھر میں وہی کہاں گا دل کے پھپولے جا لٹے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چلا. سسی چپ پا ذرا سا, کیونکہ جے تانوں کہاں گا جاؤ غریب یتیم دیکھو میرے عرس دا خرچہ کنے چکنا ہے. وہ جڑی حضرت 100 150 200 دیگ پکنی ہے میرے مریداں دی, وہ کنے پکانی ہے. جے میں تانوں آکھاں کہ جاؤ اپنے اپنے محلے چ غریب تے یتیم تیاں تے تیاں ویکھو جڑیاں ڈیکدیاں نے پئی, پتر میرا خرچہ کنے چکنا, میری وہ محفل میلاد کس طرح ہونی ہے, 10 محرم والا میرا پروگرام پھر کس طرح ہونا ہے. ظاہر ہے تسی مریداں نہیں کرنا سارا, تو جے میں دسن لگ پاں تے پھر کیویں ہونا. ہائے ہائے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. کی کریے, بولیے تا مریے نہ بولیے تھا مریے. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلڑے وچ گنا, اتو گجر اتو مولا علی دا مانی چپ رہیا نہیں جاندا. لیکن وڈ کے دن مینوں گولی چڑی یا کسے نات کھانے مروا چڑنی ہے یا کسے کوئی نہیں جی. پھر آ جو گئے ہیں بچ پھر اسی تے ہن بولیں گے, پھر جو ہوئے گی ویکھی جائے گی حضرت. لیکن بڑی تکلیف ہے صاحب, چپ سی سارے صاحب بولتے ہی نہیں. اتنے لوگوں کے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کوئی. لیکن کیا ہے ایسی سارے پیسے. میں اگر کوئی سیالکوٹ میں کسی نے میری مسجد میں جمعہ پڑھا ہے, سیالکوٹ کی دوسری بڑی اور میرے پیچھے سارا فیکٹری ہے. جدو کہ کفیت کچھ اس طرح دی ہوئے پھر میں ذرا تتا بولنا جمعے چ, وہی تسی فیکٹریاں لے کیوں اپنے بچیاں نوں عالم دین نہیں بناندے ہیں جی. تسی اپنے بچیاں نوں عالم دین کیوں نہیں بناندے. اس وقت کوئی نہیں بولتا, محبت کرتے ہیں سارے, لیکن فیکٹری پہنچ کے پھر سب مینوں میسج آنے شروع ہو جانے. پھر جن فیکٹریاں والے امیر نے نا پھر کی کرتے ہیں اپنے بچوں کے اسکولوں کی نا مجھے تصویریں بھیجتے ہیں. حضرت یہ میرے بچے کے اسکول کی عمارت دیکھیں, یہ میرے بچے کا کلاس روم دیکھیں, یہ میرے بچے کے اسکول میں جو گراؤنڈ ہے کھیلنے کے لیے یہ وہ دیکھیں, یہ میرے بچے کے اسکول میں جو کیفیٹیریا ہے یہ دیکھیں. اگر آپ کے پاس اس لیول کا کوئی مدرسہ ہے تو مجھے بتائیں, میں صبح ہی اپنے بچے کو بھیج دیتا ہوں. کی دساں ہن کہ سارے پیسے نعت خانیاں تے لا چھڑے, اسی سارے پیسے یورساں تے لا چھڑے, اسی سارے پیسے مزاراں اور مزاراں دے گنبد بنان تے لا چھڑے. اسی مدرسے بنائے ہی نہیں, اسی مدرسیاں نوں اپڈیٹ کیتا ہی کوئی نہیں. میرے مدرسے اور میری یونیورسٹی 50 سال دا فرق ہے. یونیورسٹی 50 سال اگے وے, مدرسہ 50 سال. کی کہاں چپ کر رہنا جی. میں کہاں میرے کول بیکن ہاؤس لیول دا کوئی مدرسہ ہے نہیں, میرے کول دا سٹی دے لیول دا کوئی مدرسہ ہے نہیں, میرے کول روٹس ملینیم دے لیول دا کوئی مدرسہ ہے نہیں. سارے پیسے اتنے لا چھڑے. اس لیے پتر گل پھر ہوئی اللہ دا واسطہ ان ہوش کرو سنی, بڑا وقت ویلا ضائع کر چھڑیا تھا جی. ان کوئی کام والے پاسے آؤ اور ہو. حضرت آپ کو احساس ہی نہیں ہے جن حضرت تسی بیٹھے تھے نا باجی, تسی اسی جڑی 40 توتے ہیں, اسی پیر پرست نہیں ہیں اور پیر پرستان دی اولاد بھی اسی کچھ ویکھیے بھی تو چپ کر رہے ہیں. لیکن جڑے ساڈے اگوں بچے نے نا 20 والے 21 والے 22 والے 23 والے 24 والے 25 والے اے چپ کر دے اے سوال کر دے. حضرت صاحب میں عرس تے ثابت کر لوں گا الحمدللہ, اسی دلائل رکھنے ہیں. لیکن حضرت جڑا عرس تے موت دا کھوہ لگدا ہے میں انہوں کتھوں ثابت کرا.
ਜਿਹੜੀ ਉਰਸ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਸ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਸ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਬੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਣ ਡਏ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਕ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੁਣੀਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ اور کم والے پاسے آؤ۔ میں نے اپنے اسلاف کو دیکھا، وہ پڑھتے تو نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت، لیکن کرتے تب کے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کیس جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک جناب میں آیا، ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے مسجد نبوی شریف میں رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس بچی سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیسے بتاؤں کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کرتی ہے نہیں خلیفہ رسول ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اب وہ بھی بتا۔ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، ایک گھر میں بوڑھی دادی ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، ہم ان بکریوں کا دودھ چو کے، ان بکریوں کا دودھ نکال کے اور بازار میں بیچ کے نا اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، میری دادی اندھی ہے وہ دودھ نکال سکتی نہیں، رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول ہم میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ ہمارے گھر کا سسٹم، ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ صدیق اکبر رو پڑے اور رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا تو رو نہ، میرے محبوب پاک کا تو وصال ہو گیا، آپ نے رخ انور کو چھپا لیا، آپ نے پردہ فرما لیا، لیکن آپ کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تب تک تیری بکریوں کا دودھ آج کے بعد ابو بکر نکالا کرے گا۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں پتر، آج ذرا بتاؤ تو صحیح ہم کس کے طریقے پہ ہیں؟ یہ جو انداز ہم نے اختیار کر لیے یہ کس کے انداز ہے؟ یہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے حضرت؟ وہ اقبال دہائیاں دیتا رہا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح، ہم غسیلے، ہم لڑاکے، ہم گالیاں دینے والے، ہم ایک دوسرے کے لیے سینے میں کینہ رکھنے والے، ساڑھے ڈانڈ ایک دوجے لئی، ساڑھیاں چھاتیاں ایک دوجے لئی، ساڑھے قد ایک دوجے لئی، ساڑھے زور ایک دوجے لئی۔ دکھ کی بات ہے تیرا میرا ڈانڈ، تیری میری چھاتی، تیرا میرا قد، تیرا میرا گجر ہونا کشمیر کے کام آ سکا نہیں۔ تو منڈی بہاؤدین بیٹھا ہوں نا، تھوڑا سا دور ہوں، میں تھوڑا جذباتی بندہ ہوں۔ سیالکوٹ میں رہتے ہوئے اگر آپ کینٹ جائیں نا تو کینٹ جانے کے کم از کم 3 راستے بنتے ہیں جو مجھے نزدیک پڑتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے نزدیک راستہ تو لاری اڈے والا ہے، پھر اس کے بعد آگے راستہ پیرس روڈ والا ہے حضرت، پھر اس سے آگے والا راستہ جا کے حضرت جو آپ جو ہے نا وہ رنگ پورا روڈ سے آئیں گے حضرت صاحب، ٹھیک ہے جی۔ مجھے سب سے زیادہ نزدیک لاری اڈے والا پڑتا ہے، لیکن میں بڑا کم اس راستے سے جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے حضرت میں اس راستے سے کینٹ میں انٹر ہوتا ہوں نا تو آگے حضرت ایک تختی لگی ہے جس تختی پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر۔ جب میں پڑھتا ہوں نا 32 تو پھر دل میں 32 چھید ہوتے ہیں۔ اوے گجرا صرف 32 کلومیٹر تیرے اگے کشمیر سی، لیکن تو کشمیر لی ککھ بھی کیتا نہیں۔ ساڈے ڈنڈ ایک دوسرے اسی پہنچوں کے ایک دوسرے دے گل میں پڑے، ساڈے غصے ایک دوسرے میں۔ اللہ اقبال کہتا رہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح، نرم مدرسہ پرا نے پرا دا گلمہ پڑھیا ہے، چاچے نے بھتیجے دا پڑھیا ہے، پنیوے نے مامے دا پڑھیا ہے، پھپھی نے بھتیجے دے کیس کیتا ہے، پنیوے نے خالہ دے کیس کیتا ہے۔ یہ نہیں ہے محلے میں 10 گھر رہے 8 سے ہم بولتے کوئی نہیں ہے، اسی کسی دا کی پڑھنا سی، ایک دوجے دا پڑھے۔
پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ، بتاؤ تو صحیح ہے، یہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ صدیق اکبر کا طریقہ تھا؟ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا؟ اللہ یہی بتایا جاتا ہے نا کہ مزاج مبارک میں جلال بڑا تھا، لیکن قربان جاؤں کریمی بھی اتنی تھی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، آپ کی توجہ زمین کی جانب نہیں تھی، آپ کچھ اوپر دیکھ رہے تھے، حضرت بازار میں تھے اس وقت نا، آپ کی توجہ نیچے نہیں تھی، لکھا آگے ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا، حضرت اوپر دیکھ رہے ہیں، فقیر بھی اندھا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں اور ان قریب امیر المومنین کا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر آنے والا ہے اور میں پاؤں پیچھے کر لوں، آپ کی توجہ کوئی نہیں، وہ دیکھ کوئی نہیں سکتا، اور امیر المومنین کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ امیر المومنین ہے وہ کچھ بھی نہ کہتا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ نیچے سے پکار کے کہتا ہے اور دیکھتا نہیں اندھا ہے، اور دیکھتا نہیں اندھا ہے۔ امیر المومنین تھے، درہ ہاتھ میں تھا، لیکن اتنی کریمی مزاج میں حضرت اسی وقت بیٹھ گئے، فقیر کا پاؤں دباتے ہوئے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں دیکھ نہیں سکا، باقی اندھا میں ہم کس کے طریقے پہ ہیں؟ میں سڑکوں پہ روز اپنے جوانوں کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، ہر لڑ رہے ہیں حضرت ایک دوسرے سے، حالا جنہاں دے گل میں پھڑنے سان انہاں دے سی 77 سال حضرت وہ دہائیاں دیتے رہے، کشمیر بنے گا پاکستان، ایک کچ اپنا جھنڈا، ایک کچ کشمیر کا جھنڈا، لیکن اب انہوں نے یہ دہائی دینی چھوڑ دیا، اب وہ نہیں کہتے کہ کشمیر بنے گا۔ اور پھر میں اکثر کہتا ہوں مولوی سلیمان 32 کلومیٹر کشمیر سی، تو ایدھے لی ککھ نہیں کیتا ہے، تو فلسطین لی کی کرنا، ہم نے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے، اس لیے تو رو کے پھر اقبال کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، وہ معاف کرنے والے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، درگزر کرنے والے، پردے ڈالنے والے، ایک دوسری کی کامیابی پہ خوش ہونے والے حضرت، لیکن ہم بالکل الٹا ہیں حضرت۔ بلکہ میں کہتا ہوں حضرت کشمیر یا فلسطین کیا ہے، ہم تو اگر اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے۔ اس طرح قوم سوئی پڑی ہے، کل خبر چل رہی تھی، پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، لیکن میں نے پڑھ لی اور مجھے بڑی میں بولا بھی حضرت کل فیصل آباد میں، خبر کیا چل رہی تھی کہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ ترکی کی ایک کمپنی نے خرید لیا، بکتا پہ ایک ایک کر کے میرا پاکستان، بولیاں لگ رہی ہیں، لت کیڑا خریدے گا، سجی لت کیڑا خریدے گا، سجی باں کیڑا خریدے گا، کھبی کیڑا خریدے گا، سینہ کیڑا خریدے گا، ٹھڈ کیڑا خریدے گا، تاؤن کیڑا خریدے گا، اکھاں کیڑا خریدے گا، کان کیڑا خریدے گا، زبان کیڑا خریدے گا، بولیاں لگ رہی ہیں اور میری قوم کو ہوش کوئی نہیں، بولیاں لگ رہی ہیں۔ اس لیے پتر اللہ دا واسطہ بڑے للے چسکے ان کو تھوڑا جی آگے آؤ یار، ان کو تھوڑا، میں اس دن حضرت مجھے کسی نے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیجا، اللہ میں حیران ہوں جی ان بچوں پہ، ان کی استقامت پہ، ان کی شجاعت پہ، ان کی جس فلسطینی بچے کا کلپ دیکھو حضرت صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، میں حیران ہوں کیا قرآن پڑھنے کو، اور پھر میں حیران ہوں کہ ان کو اتنا بھی پتہ ہے کہ یہ جو چل رہا سلسلہ، مثلا حضرت جی بمباری ہو رہی، صہیونی جہاز بم گرا رہے ہیں حضرت، اور حضرت جی وہ بچہ کھڑا ہو کے قرآن کیا پڑھ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ان کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بم گر رہے ہیں، اب قرآن کدھر سے، ساڈا بڑا بندہ نہیں حضرت پڑھ سکتا کہ ہن جو ہونڈے ہیں ہن قرآن کتوں پڑھ رہا ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی کوئی نہیں، قرآن ہے آپ کا تو جو جرم ہے جو ہے، ہم سٹیج والوں کا جرم یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے سٹیجوں سے قرآن کو، ہمارے سٹیجوں کا حال یہ ہے کہ نعت خواں بلائے جاتے ہیں 10 اور قرآن پڑھنے والا بلایا جاتا ہے، اور اس کو بھی کان میں پہلے کہہ دیا جاتا ہے تو 20 منٹ تو بہتی تلاوت کرنی، کیونکہ 20 منٹ تو بہتا قرآن سن سکتے بھی، آپ نے تو جو چھوڑا سو چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑا، بندے کا کلام پڑھنے کے لیے بلائے جاتے ہیں بندے 10 اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندے بلائے جاتے ہیں صرف، جب
ہم نے اپنی اسٹیجوں سے قرآن کو نکال دیا تو پھر آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اسٹیجوں پہ قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بتاتے کہ سب سے پہلے اللہ کا اسٹیجاں دے پتر قرآن کوئی نہیں. لیکن میں جب بھی فلسطینی بچوں کا کوئی کلپ دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یارا کنہ کو قرآن پڑھتے ہوں, ادی امی کنہ قرآن پڑھتی ہوئے گی, ادا ابو کنہ قرآن پڑھتا ہے. بلکہ پتر میں رمضان شریف میں مدینہ پاک گیا, وہاں بھی مجھے بڑی مسجد نبوی کے اندر گیا, وہابی دیوبندی مماتی غیر مقلد نقل کفر نباشت جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ان کا عقیدہ ہے وہ اندر بہ کے سارے قرآن پڑھن رہے ہیں. تے اسی جنہ دا عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں, حضور نو پتہ ہے میں مدینہ پاک آیا, حضور ویکھدے نے پہ میں کدی آؤں جان ڈیا تے کدی وہ اندر قرآن پڑھن رہے نے جڑے منتے ہی جڑے کہندے نے بس جدا عقیدہ ہے کہ حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں اپنے مزار مبارک, وہ جالیاں وہ پردے وہ کنداں حضور واسطے حضور دیکھ رہے ہیں سب نو. جنہاں دا عقیدہ وہ کی کرتے ہیں پہ کدی آؤں جان دے نے کدی آؤں جان دے نے, تے جنہاں دا عقیدہ ہے کہ حضور وہ اندر بہ کے کاش یارا تم ہی مسجد نبوی وچ بہ کے حضور نو قرآن پڑھ کے بخاندا حضور کنے خوش ہوندے ہیں. لیکن کدی آؤں تے کدی, بلکہ اب تو حضرت جی اتنے حالات خراب ہوئے پڑے ہیں کہ میں بیٹھا سوچ رہا تھا پتہ نہیں ہوں میرا اللہ اپنے محبوب دے حرم دی حفاظت ساڈے کولوں کس طرح کروائے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ جی نکاح کرنا ہے مسجد نکاح ہویا نال ہی حضرت لاڑا لاڑی اٹھے تے جفی اوتھے ہی, جے نہ حضرت سوشل میڈیا تے کلپ ہون تہاڈی تلوار تے میری. آج کل ٹرینڈ چلا ہے کہ جی نکاح کدھر کرنا ہے مسجد نبوی, نکاح ہوا مسجد نبوی وچ لاڑا لاڑی